إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواہ ابن ماجہ. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. محترم حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اختتام پر ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں. بس ایک دن اور باقی ہے. اب وقت اس چیز کا آیا ہے کہ جو ایک مہینہ گزرا، اس ایک مہینے میں ہم نے اور آپ نے کیا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ عز و جل نے جو ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا، اس مہینے میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنا تلاوت قرآن کریم کیا ہے، کتنے نوافل کا اہتمام کیا ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے، اور جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں ہم نے اور آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں. اس ماہ مقدس کے اخیر میں ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ایک تاجر جب وہ تجارت کرتا ہے تو تجارت کرنے کے بعد اخیر میں حساب کرتا ہے کتنا ہمیں فائدہ ملا، کتنا نقصان ہوا. ان تمام چیزوں کا وہ حساب رکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر فائدہ ہوا ہے تو مزید کس طرح سے اور ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر نقصان ہوا ہے تو کیوں نقصان ہوا ہے، اس نقصان سے بچنے کے تدابیر کیا ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک طالب علم سال بھر ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، سال کے اخیر میں اس کا رزلٹ آتا ہے. اس کے بعد رزلٹ آنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو سال گزرا ہے اس سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. وہ اس کا رزلٹ نمایاں کر دیتا ہے کہ تم نے کیا پڑھائی کی ہے، تم نے کیا سیکھا ہے، کیا حاصل کیا ہے. اسی طرح سے ایک ملازم، ایک کام کرنے والا، وہ بھی مہینے کے اخیر میں یا سال کے اخیر میں اپنا حساب کرتا ہے کہ جہاں پر بھی ہم نوکری کر رہے تھے، جہاں پر بھی ہم ملازمت کر رہے تھے، کیا ہماری سیلری میں کچھ انکریزمنٹ ہوا ہے یا نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کچھ ترقی کے منزل پر پہنچایا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے کہ نہیں. اس طرح سے زندگی کے مختلف شعبوں میں، دنیاوی شعبوں میں ہر انسان اپنے آپ کا حساب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے. ایک دکاندار جب وہ دکان شام کو بند کرتا ہے
اپنے پیسوں کی وہ گنتی کرتا ہے، آج ہماری دکانداری کتنی ہوئی ہے، کم ہوئی ہو تو کیوں کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے تو کیوں زیادہ ہوئی ہے، ہر چیز کا حساب رکھتا ہے وہ۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، تو اب ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اب اس مہینے کے آخر میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اور آپ نے اس مہینے میں کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی تلاوت قرآن کیا ہے، کتنے نوافل کا اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات کتنا کیا ہے، کہ اللہ کو ہم نے راضی کر لیا ہے کہ نہیں، ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان کی شان اور اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کے بعد وہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے۔ اب یہ وقت وہی ہے جائزہ لینے کا، اب یہ وقت ہے محاسبہ کرنے کا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے کے آخر میں ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں، منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا ہم نے کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ کیا ہم اور آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ قدر نہیں کرتے ہیں، تو وہ محروم لوگ ہیں؟ یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے تو اپنے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ میں اس کو جدا کرتے ہیں کہ اب یہ مہینہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم کو ملے نہ ملے، نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو۔ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، اس کی جدائی پر غمزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اور آپ نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بہت ہی عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، توبہ کرنے کا مہینہ، مغفرت کرنے کا مہینہ۔ اب ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے حقیقی معنوں میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے۔ اس مہینے میں اگر ایک انسان اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر کس مہینے میں کرائے گا؟ یہ وہ مہینہ ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص اس مہینے میں اگر اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا پائے تو پھر کس مہینے میں کرائے گا؟ کس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے گا؟ کیا اس مہینے میں جس مہینے میں وہ مسجدوں سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے، ایسے مہینے میں اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی؟ یا اس مہینے میں جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مسجدوں میں رش ہے لوگوں کا، نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کی اچھی تعداد ہے، اس مہینے میں اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی یا کسی اور مہینے میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان توبہ کا مہینہ تھا، یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رمضان گناہوں کی معافی کرانے کا مہینہ ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنے انہی بندوں کو اس مہینے کے اندر بطور خاص دعوت دیا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو چکے ہو، صحیح راستے سے بہت دور ہو چکے ہو، گناہوں کے دلدل میں ہو، معصیتوں میں پھنس چکے ہو، سرکشی، بغاوت، عناد ساری چیزیں آ چکی ہیں، ایسے بندوں کو اللہ عز و جل کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے، غلطی پر غلطی کر ڈالا ہے، بہت زیادہ گناہ کر ڈالا ہے، ایسے بندوں کو اللہ عز و جل بطور خاص مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ عز و جل اس آیت کریمہ کے اندر اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دے رہا ہے. اے میرے گنہگار بندو، آ جاؤ میرے دربار میں، آ جاؤ میرے در پہ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروا لو، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو. میں تو تیار ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، میں تو تیار ہوں تمہارے خطاؤں کو مٹانے کے لیے. شرط یہ ہے کہ آ جاؤ میرے دربار میں، سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ اور مجھ سے رو رو کر کے دعائیں کرو اور مجھ سے مغفرت طلب کرا لو اپنے گناہوں کی. تو اللہ عز و جل اس آیت کریمہ کے اندر اپنے گنہگار بندوں کو بطور خاص مخاطب کر کے فرما رہا ہے. کیوں؟ نیک بندے جو ہیں وہ تو اللہ عز و جل سے مانگتے ہی ہیں، وہ تو اللہ عز و جل سے فریاد کرتے ہی ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ ان کے دل کے اندر کہیں یہ چیز نہ پیدا ہو گئی ہو، یہ گمان نہ پیدا ہو، یہ وسوسہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ میں نے تو زندگی پر گناہ کر ڈالا ہے، اتنے سارے گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے نہ کرے. جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہمیشہ گناہوں میں معصیتوں میں زندگی گزاری ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف کرے گا؟ زندگی کے چند ایام اور ہیں، زندگی کے چند لمحات اور ہیں، اب ہم نے پوری زندگی گناہ کی ہے، آخری وقت آیا ہے تو کیا توبہ کریں گے؟ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے نہ کرے، یہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم کیا توبہ کرو گے، اب آخری وقت میں اللہ تبارک، زندگی پر تم نے گناہ کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. یہ شیطان ہمارے اور آپ کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ عز و جل اس وسوسے کو، اس خیال کو دور کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے، اے میرے گنہگار بندو، تم کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا. یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، تو ہم نے اور آپ نے اللہ سے توبہ کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی کہ نہیں کرا لی؟ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. فرما رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ جمیعا، اپنے تمام گناہوں کی مغفرت مانگ لو، توبہ کر لو اپنے تمام گناہوں سے. تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو، تم توبہ کرو، تم تمام کے تمام اللہ سے توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے، لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا کر کے. اور پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اللہ سے توبہ کر لو گے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری کرو گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے گناہوں کو مٹائے گا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. جو تم نے گناہ کیا ہے، ہم نے اور آپ نے جو گناہ کیا ہے، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. یہ اللہ عز و جل کی شان اور اس کا فضل، اس کا کرم ہے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے.
اللہ کا وعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اب آخری وقت آ چلا ہے رمضان مبارک کا، محاسبہ کرنے کا کہ ہم نے اور آپ نے توبہ کیا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، یہ آج آخری تاخرات ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اور اسی تاخرات کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ تاخرات پہلی تاخرات ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے یا پانچویں ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو ہر تاخرات میں اللہ عز و جل سے بطور خاص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے رونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ عز و جل نے یہی رات رکھی ہو، آخری شب ہو، کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو تصور ہے یہ تو آخری رات ہے، اب رمضان مبارک ختم ہو چکا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے یہی رات ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ابھی ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اس رات میں بھی اگر ہم نے اور آپ نے توبہ نہیں کیا ہے تو یہ رات باقی ہے، اس رات میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ اور وہ اللہ عز و جل رمضان کیا ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ عز و جل کہتا ہے کہ اے میرے بندو میرا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ تم سچی نیت کے ساتھ میں آ جاؤ میرے دربار میں، غرغرہ آنے سے پہلے آ جاؤ، موت آنے سے پہلے آ جاؤ، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن کسے معلوم کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آ جاؤ میرے دربار میں، دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو، بلاتا ہے اپنے بندوں کو۔ ہر انسان خطا کار ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان خطا کار ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی شریعت میں ہی، انسان کی فطرت میں ہی لکھ دیا ہے کہ یہ مخلوق غلطی کرے گی، یہ مخلوق غلطی کرے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ ہر انسان خطا کرتا ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی ہو گئی، غلطی پر اڑے نہیں ہیں کہ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں، غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی پر اللہ کے حضور آ کر کے اپنے غلطی کا اظہار کر رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، بخش دے ہمارے گناہوں کو، رحم فرما مجھ پر۔ وہ اللہ عز و جل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ گنہگار تو سبھی ہیں، غلطی تو سارے کرتے ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ غلطی کرنے والوں میں بھی بہترین لوگ ہیں، صرف وہی لوگ اچھے نہیں ہیں جو غلطی نہیں کرتے ہیں، غلطی کرتے سبھی لوگ ہیں، لیکن غلطی کرنے والوں میں بھی اچھے کون لوگ ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیتے ہیں اللہ عز و جل سے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم نے اور آپ نے اگر توبہ نہیں کیا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کسی بھی طرح سے کوتاہی ہوئی ہے، تو ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ عز و جل سے ہم اس کی بھرپائی کرا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو وقت ملا ہے یہ بھی ہاتھ سے چلا جائے اور ہم یوں ہی کہ یوں ہی رہ جائیں۔ اور یہ توبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ہر ایک کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان ارادہ بھی کرتا ہے کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، مغفرت طلب کرا لیں گے، اس رمضان کے بعد ہم متقی بن جائیں گے، اس رمضان کے بعد ہم نمازی بن جائیں گے،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ توبہ کرتا ہے، نہ اپنی زندگی کو بدلتا ہے، نہ اپنی زندگی کے روش کو بدلتا ہے، نہ وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، بلکہ وہی غفلت کی زندگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کیوں؟ یہ توبہ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے نصیب میں لکھ دے صرف وہی تو اسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو چن لیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرا رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ کیوں؟ اللہ عز و جل نے یہ نصیب ہی نہیں کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل کا یہ بہت ہی کرم ہے ایسے بندوں پر جو بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ۔ اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو بندے توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے صفات اور اس کے بہت سارے نام ہیں، انہیں صفات میں سے ایک صفت ہے تواب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کی ایک صفت ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تواب ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے جو بندے توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کی ایک صفت تواب کی ہے، اور ایسے بندے وہ زیادہ محبوب ہیں جو بندے غلطی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل نے بتایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے، ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ جب ایک مومن ایک مسلمان گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک دھبا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہی وہ گناہ کرتا جاتا ہے، غلطی کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، وہ دھبے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ سیاہی بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جب انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہوں میں بالکل ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو کچھ اچھی بات بتاتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں کی طرف اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بندہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے دل پر وہ سیاہ دھبا اس کے دل کو کور کر دیا ہے، ڈھک لیا ہے اس کے دل کو۔ جس طرح سے ایک پانی کا باٹل ہوتا ہے، اگر وہ سیل ہو جائے پانی کا باٹل تو وہ پانی نہ اس کے اندر جا سکتا ہے نہ اس سے باہر آ سکتا ہے جب تک کہ اس سیل پیک کو توڑ نہ دیا جائے یا اس کو توڑا نہ جائے، پانی ڈھکن کو توڑا نہ جائے جب تک کہ۔ تو اسی طرح سے انسان کا دل ہے، اگر وہ دل سیاہیوں سے بھر چکا ہے، لت پت ہو چکا ہے تو بہت ہی کم انسان ہیں جو توبہ کو قبول بہت ہی کم انسان ہیں جو توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو وہ بندے پھر اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، پھر اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جب اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو جو دھبا پڑ گیا ہے دل پر، جو سیاہی آ گئی ہے دل پر، تو وہ سیاہی جیسے جیسے بندہ توبہ کرتا جاتا ہے، نیک کام کرتا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سیاہ دھبوں کو دھلتا جاتا ہے، مٹاتا جاتا ہے ان دھبوں کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا دل اگر ہم نے گناہ پر گناہ کر ڈالا ہے تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اور آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، ہمارا اور آپ کا دل کالا پڑ چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ہم اس کے دربار میں اس طرح سے پیش ہوں کہ ہمارے دل میں کوئی دھبا نہ ہو، ہمارے دل پر کوئی سیاہ نشان نہ ہو۔
اللہ तबारक व तआला अपने बंदों को बुला रहा है नेकियों की तरफ, बुला रहा है। क्या फरमा रहा है? इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाबो किताब का वक्त करीब आ चुका है और हालत ये है वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। मामला उनका ये है कि वो गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं, गफलत में मुब्तला हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इस आयत के अंदर दावत दे रहा है ऐसे बंदों को जो बंदे गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो बंदे सुस्ती और काहिली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला दावत दे रहा है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ चुका है और लोगों का मामला ये है गफलत में मुब्तला है, गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल की गिरफ्त का एहसास ही नहीं है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है या उन्हें ये तसव्वुर ही नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़वजल के सामने हमें हाजिर होना है। रब हमसे सवाल करेगा, हमारे एक एक हरकत को फरिश्ते नोट कर रहे हैं, हमारे एक एक अमल को दफ्तर में लिखा जा रहा है, कल मैदान महशर में हाजिर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। लो अपने नामे अमाल पढ़ो, हाँ मुक़रऊ किताबिया, लो अपने नामे अमाल को लो पढ़ो, क्या तुमने किया है दुनिया के अंदर दिखा दिया जाएगा। जिन्होंने अच्छा काम किया उनके दाएं हाथ में, जिन्होंने बुरा किया उनके बाएं हाथ में। लेकिन इंसान जब तन्हाई में हो तो उसे चाहिए जिस मालिक ने, जिस खालिक ने, जिस राज़िक़ ने उसे पैदा किया है, जिस रब ने उसे पैदा किया है, जो राज़िक़ उसे रोज़ी दे रहा है, जो रब उसे जिला रहा है, उसके बारे में भी ज़रा सोचे कि इस अल्लाह ने हमको पैदा किया है, उस अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं, उस अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह, जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया है, उसके हुकूक़ से हम गफलत बरत रहे हैं, उसके हुकूक़ की उसके हुकूक़ को हम तोड़ रहे हैं, उसके हुकूक़ की पासदारी नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं। एक मुसलमान बंदे को तन्हाई में सोचना चाहिए। जब एक इंसान, एक मुसलमान तन्हाई के अंदर अपने माजी के ज़िंदगी पर नज़र डालेगा, गुज़श्ता अय्याम की तरफ सोचेगा, जो अय्याम उसने गुजारे हैं कि कितनी हमने नेकियां की हैं, कितनी बुराइयां की हैं, तो यकीन माने एक मुसलमान का दिल जो होता है, कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, कितना ही नाफरमान क्यों ना हो, कितना ही नाफरमान क्यों ना हो, जिस अल्लाह ने उसे पैदा किया है, जो अल्लाह उसे खिला रहा है, जो अल्लाह उसे पिला रहा है, जब एक मुसलमान बंदा अपने माजी के औराक को पलटता है, माजी के ज़िंदगी की तरफ झांकता है, तो अपने गुनाहों पर उसे शर्मिंदगी होती है, मायूसी होती है, उसे एहसास नदामत होता है कि कितनी ज़िंदगी, कितने वक्त हमने, कितने औकात हमने गुनाहों में गुजार दिया है। और जब एक मुसलमान को ये एहसास हो जाए कि यकीनन हमने अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में गुजार दिया है, तो उसे ये भी एहसास हो जाता है कि अब हमें अपने मालिक हकीकी की तरफ पलट आना चाहिए। इस वजह से कि अल्लाह ने एक मोमिन के दिल के अंदर कितना भी गुनाह क्यों ना कर लिया हो, कहीं ना कहीं अल्लाह का डर होता है, खौफ होता है। यही वजह है कि जब अल्लाह ने फ़िरौन को अपनी गिरफ्त में लिया, वो फ़िरौन जिसने ये दावा किया था अना रब्बुकुमुल आला, तो आए मूसा तुम्हारा कौन सा रब, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। वो फ़िरौन जो अल्लाह को नहीं मानता था, लेकिन जब रब की गिरफ्त आई, रब की पकड़ आई, तो उसने भी कह दिया आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, कि अब हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आते हैं। आखिर वक्त में उसने भी कह दिया, जब मौत उसके सामने नजर आने लगी, अल्लाह की पकड़ आ गई, तो उसने भी क्या कहा, अब हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम बादशाह था, दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर बादशाह था। जब उसको एहसास नदामत हो गया, तो एक मुसलमान बंदा जो कभी कभी अल्लाह को याद कर लेता है, हफ्ते में मस्जिदों में हाज़िरी दे देता है, वो शख्स जब अपने गुनाहों
کو سوچے گا، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، اپنے ماضی کی زندگی کو دیکھے گا، یقین مانیے ضرور اللہ سے شرم کھائے گا کہ ہم نے تو بہت بڑے سارے گناہ کر ڈالے ہیں، بڑی ساری خطائیں کر ڈالی ہیں۔ یقیناً اسے احساس جرم ہوگا، احساس ندامت ہوگا، اور پھر وہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کرے گا۔ یقین مانیں اللہ عز و جل کو ہمارے اور آپ کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو بہت محبوب ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک مومن بندے کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے کہ رب اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آنکھ سے آنسو گرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو دعا سکھلائی ہے وہ یہی فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو معاف فرما دے۔ اتنی مبارک، اتنی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اس رات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر میں وہ رات پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ بھی ہم اور آپ بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ ابھی ہم اور آپ بیان سن رہے ہیں، دل ہی دل میں، من میں اس دعا کو پڑھتے رہیں، بیان بھی سنیں اور اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں دوہرا اجر ملتا رہے۔ ایک تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے رب سے معافی کرا رہے ہیں اپنے گناہوں کی، اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں۔ ایک اس کا اجر اور ایک جو معافی کرا رہے ہیں دل ہو دل میں، من میں، اس کا اجر، ڈبل اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ایسے بندوں کو دعوت دیتا ہے جو بندے گناہوں میں مبتلا ہیں، عناد اور سرکشی اور ظلم و جبر میں مبتلا ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي۔ یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے انسان، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تم مجھ سے قربت حاصل کرو گے، مجھ سے امید لگاؤ گے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اگر تم مجھ سے قربت حاصل کرو گے، مجھ سے امید لگاؤ گے، غفرت لک، تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے، ولا ابالی، اور ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم نے تو تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیا، ہمیں اس کی ہرگز پرواہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ صرف اس نے ایک مرتبہ توبہ کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا، ہمیں اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی، اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اس کے بعد تو میرے دربار میں آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تیرے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کون سی ذات ہے کہ جس کے ساتھ ہم غلطی پر غلطی کرتے جائیں اور وہ کہے کہ تو آ جا، پلٹ آ میری طرف، میں تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ صرف ارحم الراحمین کی ذات ہے، صرف ایک ذات ہے جس کا اعلان ہے کہ اے میرے بندو، تم کبھی بھی پلٹ آؤ، بس سچے دل کے ساتھ میں، سچی نیت اور سچے ارادے کے ساتھ میں آ جاؤ، تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔
اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا، کتنی بڑی زمین ہے اللہ عز و جل کی، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا، ایک انسان کتنا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے اے انسان تو اگر تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا، گناہ لانے کے بعد تو مجھ سے معافی مانگے گا، میرے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے گا کہ اللہ زندگی پر میں نے گناہ پر گناہ کیے ہیں، تو آ جائے گا میرے دربار میں، مجھ سے معافی طلب کرے گا تو میں تیرے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا، اور مجھے بالکل بھی یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے رب، وہ رب دعوت دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو پلٹ آؤ، مانگ لو مجھ سے معافی، طلب کر لو مغفرت، مانگ لو مجھ سے، دعوت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ صرف یہی نہیں، اللہ عز و جل کئی سارے مقامات پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ دن بھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پچھلے بھی گناہ معاف ہیں، جن کے اگلے بھی گناہ معاف ہیں، اس نبی کا عالم یہ ہے، اس نبی کا معاملہ یہ ہے، دن بھر میں 70 مرتبہ دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے اللہ سے وجل سے۔ ہم اور آپ تو دن اور رات میں گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ عز و جل سے میں نے بتایا کہ اللہ عز و جل کو بندے کی ادا بہت پسند ہے کہ بندہ میرے دربار میں آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ادا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے جو بندہ اسے مانگتا نہیں ہے، جو بندہ اس سے سوال نہیں کرتا ہے، وہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے کہ بندہ مجھ سے مانگ نہیں رہا ہے، مجھ سے سوال نہیں کر رہا ہے، مجھ سے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر رات آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے اللہ عز و جل، ہر رات آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتر آتا ہے، اترنے کے بعد اعلان کرتا ہے اللہ عز و جل، یقول ندا لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی مرادوں کو پوری کرنے والا، اپنی مرادیں مانگنے والا میں اس کی مرادوں کو پوری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کو مانگنے والا میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ اللہ عز و جل ہر رات آخری پہر آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پر نازل ہو کر کے اعلان کرتا ہے۔ لیکن بندوں کا معاملہ کیا ہے؟ بندوں کا معاملہ یہ ہے، ہم اور آپ آخری پہر میں خواب غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، خواب غفلت کی نیند لے رہے ہوتے ہیں، آخری پہر میں ہم اور آپ غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہے، آخری وقت ہے رات کا، اعلان کر رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا،
پکارو مجھ کو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اعلان کر رہا ہے۔ اور وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جو رب کی اس ندا پر حاضر ہو کر کے اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے رب کو خوش کر لیتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد میں ایک اور حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا اللہ عز وجل پسند کرتا ہے، کتنا اسے پسند ہے کہ اس بندے میرے دربار میں آ جائیں، مجھ سے معافی طلب کر لیں۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ عز وجل رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گنہگار بندے کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں رات میں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللیل، اور رات میں دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے بندے دن کے اجالے میں اللہ سے توبہ کر لیں۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ جو بندے دن میں گناہ کیے ہیں رات میں توبہ کر لیں۔ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، جنہوں نے رات میں گناہ کیا ہے دن کے اندر توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر، کیسی ذات ہے وہ، کیسی ذات ہے وہ، کتنی محبت کرتی ہے اپنے بندوں سے۔ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ میں اگر ہم ظلم کر لیں، اس کو برا بھلا کہہ دیں، جب تک وہ ہم سے بدلہ نہیں لے لیتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا۔ ہم نے ایک مارا، سامنے والا کوشش کرتا ہے 2 ماروں، لیکن ہمارا رب ہے اللہ اکبر اتنا زیادہ گناہ کرنے کے بعد دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ میرے بندو، مجھ سے مانگ لو، طلب کر لو، مٹا دوں گا تمہارے گناہوں کو، معاف کر دوں گا تمہارے تمام خطاؤں کو۔ صرف یہی نہیں، صرف مٹاؤں گا ہی نہیں، ارے تمہارے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے۔ اس کی صفت ہی غفور کی، اس کی صفت ہی رحیم کی ہے، اس کی صفت ہی غفار کی ہے۔ اللہ اکبر، دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بندے ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تو اپنے رب کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تو اپنے رب سے بغاوت پہ بغاوت کیا جا رہا ہے؟ کیوں تو اپنے رب سے غافل ہے؟ کیوں تو اپنے رب کے دربار میں حاضر نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں تو اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں مانگ رہا ہے؟ کیوں تو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تم مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بار بار دعوت دے رہا ہے۔ اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ، بندے کی توبہ کی جو ادا ہے اللہ عز و جل کو کتنی پسند ہے۔ آئیے ایک حدیث سے واضح کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا،
فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. رواه مسلم. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان فی من کان قبلکم، گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن جب اس نے اتنے لوگوں کا قتل کر ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ اب تو بڑی خطائیں کر ڈالی ہیں میں نے، بڑے گناہ کر ڈالے ہیں میں نے، اب مجھے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ بندہ آخر میں پلٹتا ہی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، الا یہ کہ اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو۔ تو وہ شخص 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ہم نے غلطی تو بہت کر ڈالی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتا دو، مجھے عالم سے مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ فدل علی راہب، لوگوں نے اسے ایک پادری کا، ایک راہب کا راستہ بتا دیا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تمہیں حل بتا دے گا، تمہارے مسئلے کا حل بتا دے گا۔ وہ شخص آتا ہے، فآتاہ، وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وہ پادری کہتا ہے فقال لا، کہتا ہے حیرت میں، تعجب میں کہتا ہے 99 لوگوں کا قتل کر ڈالا ہے، اللہ اکبر، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں؟ فقال لا، ہرگز نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب وہ شخص ظالم تو تھا ہی، اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اس کی بھی اڑا دی گردن۔ فقتل فکمل بہ 100، 100 کی تعداد اس نے پوری کر دی، 100 کی تعداد اس نے پوری کر دی۔ اس کے بعد میں اس نے سوچا اب تو 100 کی تعداد پوری ہو گئی ہے، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جانا چاہیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کسی اچھے عالم کا پتہ بتا دو۔ فدل علی رجل عالم، اب لوگوں نے اسے عالم کا پتہ بتایا۔ پہلے کس کا پتہ بتایا تھا؟ ایک پادری کا، ایک راہب کا پتہ بتایا تھا۔ اب وہ عالم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے انہ قتل 100 نفس، کہ ہم نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، فہل لہ من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ چونکہ وہ عالم تھے، انہوں نے کہا نعم، ہاں تمہارے لیے توبہ ہے۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے، کون سی چیز آڑے ہے؟ ارے تمہارا معاملہ اور تمہارے رب کا معاملہ واضح ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن سنو، غلطی تم نے بہت کر ڈالی ہے، سنو ایسا کرو، انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، کیوں؟ فإن بها أناسا يعبدون اللہ، وہاں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فإن بها أناسا يعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، تو تم اس علاقے میں چلے جاؤ، اس جگہ پر چلے جاؤ، اور جا کر کے تم بھی ان اللہ کے بندوں کے ساتھ میں، نیک بندوں کے ساتھ میں اللہ کی بندگی کرنا۔ اب وہ شخص گناہوں پر نادم تھا ہی،
جاتا ہے، اس عالم نے بتایا کہ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن تم فلاں جگہ چلے جاؤ تو تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہاں اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، ان کے ساتھ میں رہو گے، نیکیاں کرو گے۔ شخص جاتا ہے، فانطلق حتی اذا نصف الطریق، وہ شخص جا رہا ہوتا ہے، ابھی آدھے راستے پر پہنچتا ہے، اتاہ الموت، موت آ جاتی ہے اس کی۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہی کہا گیا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ کب موت کا فرشتہ موت کا پروانہ لے کر کے آ جائے نہیں معلوم۔ وہ شخص جا رہا تھا، ابھی توبہ نہیں کیے تھا، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی زمین میں جا رہا تھا، توبہ نہیں کیا تھا، ارادہ تھا، سچا ارادہ تھا، سچی نیت تھی کہ توبہ کریں گے اور ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں جا کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور موت کا فرشتہ آ گیا۔ آدھے راستے میں پہنچتا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، موت آ گئی اس کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، موت آ گئی تو رحمت کا فرشتہ آ گیا، رحمت کا فرشتہ آ گیا اور عذاب کا بھی فرشتہ آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ آتا ہے، عذاب کا فرشتہ آتا ہے، دونوں میں تکرار ہوتی ہے، دونوں میں مباحثہ ہوتا ہے، بحث کرنے لگتے ہیں آپس میں۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے اسے میں لے جاؤں گا، عذاب کا فرشتہ کہتا ہے اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، دونوں فرشتے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیتا ہے، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اس تیسرے فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیتے ہیں، اپنا جج بنا لیتے ہیں، تم فیصلہ کر دو، جو تم فیصلہ کرو گے ہم مان لیں گے۔ تو تیسرا فرشتہ جس کو اللہ عز و جل نے انسانی شکل میں بھیجا تھا، اس نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا بھائی دیکھو، جس زمین سے یہ آ رہا تھا، جس زمین کی طرف جا رہا تھا، دونوں زمینیں کو ناپ لو، جو زمین قریب ہوگی اس طرف وہ چلا جائے گا۔ اگر جہاں سے آ رہا تھا، یعنی کہ گناہوں کی زمین سے آ رہا تھا، اگر گناہوں کی زمین قریب ہو گئی عذاب کا فرشتہ لے جائے گا، اگر نیکیوں کی زمین قریب ہو گئی تو رحمت کا فرشتہ لے جائے گا۔ فقاسوہ، ناپا گیا زمین کو ناپا گیا، دونوں زمینوں کو ناپا گیا۔ فوجدوہ ادنی الی الارض التی اراد، اس زمین کو قریب پایا گیا جس زمین کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، وہ جس زمین کی طرف جا رہا تھا سچی توبہ کے ساتھ میں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے جا رہا تھا جس زمین کی طرف، اس زمین کی طرف وہ زمین قریب ہو گئی۔ صحیح مسلم میں راوی کہتا ہے کہ اس بندے کو توبہ سے اتنی زیادہ محبت ہو چکی تھی، توبہ کی اتنی شدت ہو چکی تھی، کس طرح سے ہم اپنے رب سے توبہ کر لیں کہ جب اس کی موت آ رہی تھی، نَعَا بِصَدْرِهِ، وہ شخص سینے سے گھسٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، سینے سے گھسٹ کے آگے بڑھ گیا، سینے کے ذریعہ سے، نَعَا بِصَدْرِهِ، اپنے سینے سے آگے بڑھ گیا، سینے کے ذریعہ سے۔ یعنی کہ توبہ کا اتنا جذبہ تھا، کس طرح سے ہم اپنے رب سے توبہ کر لیں۔ تو جو تھوڑا سا جو اس کو آگے بڑھا اتنا ہی وہ زمین قریب ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ رحمت کا فرشتہ اسے لے گیا۔ اللہ اکبر، ایک شخص جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، ابھی توبہ نہیں کی، دل کے اندر توبہ کا ارادہ تھا، سچا ارادہ تھا، سچی نیت تھی اس کے دل کے اندر، نیک بندوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا، اللہ کی طرف مائل ہو چکا تھا، اللہ کی طرف رجوع ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا اپنی رحمت کا، کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، رحمت کا فرشتہ اسے اٹھا لے گیا، رحمت کا فرشتہ اسے اٹھا لے گیا۔ مطلب یہ ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا رب۔ ہم نے اور آپ نے تو معمولی گناہ کیے ہیں، بہت ہی کم گناہ کیا ہے اس شخص کے بنسبت۔ پلٹ آؤ میرے بھائیوں، پلٹ آؤ، رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ دعوت دے رہا ہے وہ اللہ عز و جل، بلا رہا ہے اپنے بندوں کو، چلے آؤ میرے بندو، تم نے غلطی پر غلطی کی ہوگی، گناہ پر گناہ کر ڈالا ہوگا، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میری طرف، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہاں، اگر بندوں کے ساتھ میں زیادتی کی ہے،
بندوں کے حق کو اگر تم نے لیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ میں جو تم نے غلطی کی ہے، اللہ کا جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو معاف فرما دے گا، لیکن کسی بندے کے ساتھ میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، کسی کے زمین کو ہڑپ کر لیا ہے، کسی کے پیسے کو دبا لیا ہے، کسی کو مارا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے۔ توبہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو سچی توبہ کرے، اخلاص کے ساتھ میں توبہ کرے، اور یہ ارادہ کرے، ایسا نہیں گناہ پر گناہ کرتا جائے اور توبہ پر بھی توبہ کرتا جائے، ہرگز نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے بندہ اس نیت سے توبہ کرے کہ اے اللہ انسان ہے، یہ ہمارا یہ آخری گناہ ہوگا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائے دوبارہ، لیکن یہ ارادہ کرے کہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اور بندوں کے ساتھ میں جو اس نے غلطی کی ہے، بندوں کے حق کو لوٹا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، بندوں کے ساتھ میں مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو ان بندوں کے پاس جا کر کے مغفرت کرا لے، اور بندوں سے اس بندے سے معافی مانگ لے، کسی کا پیسہ لیا اس کو پیسہ لوٹا دے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا ہے زمین لوٹا دے، لیکن جس طرح سے اس نے گناہ کیا ہے بندوں کے ساتھ میں اس کی تلافی کرا لے، لیکن اللہ کے ساتھ میں اس نے جو گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا غفور ہے، اتنا غفار ہے کہ بندہ بس آ جائے اس کے دربار میں، معافی مانگ لے اس سے، اپنے آنسو کو بہا دے، ندامت کے آنسو کو گرا دے، اعلان کرتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، مٹا دے گا تمام گناہوں کو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، مومنوں، ہم اور آپ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، کیوں گناہ کریں گے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے بابا آدم نے غلطی کی تھی، جب ہمارے بابا آدم نے غلطی کی تھی تو ان کے بیٹوں سے تو غلطی ہونا ضرور یقینی ہے۔ آدم نے کیا غلطی کی تھی؟ اللہ نے منع کیا تھا، آدم اس درخت کا پھل مت کھانا، لیکن ہمارے بابا آدم نے کیا کیا؟ شیطان نے بہکایا، کھا لیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان ہمیشہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کو ایسا نہیں کہ یہ گناہ اس کو کر ڈالو، ہرگز نہیں۔ شیطان کسی بھی گناہ کو مزین کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے، بنا کر کے، سنوار کر کے، سجا کر کے، اس گناہ کو کرنے میں لذت بھی ملے گی، مزہ بھی آئے گا اس گناہ کو کرتے ہوئے۔ شیطان نے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، اس کے لذت کو بتا دیا ہے۔ تو آدم کے ساتھ بھی اس نے وہی حربہ کیا، کیا کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اب آدم چونکہ انسان تھے، انہوں نے سوچا کہ واقعی اگر ہم اس پھل کو کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، بڑی اچھی بات ہے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب شیطان چونکہ آدم کا اور انسان کا ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، وہ کہاں خیر سوچنے والا انسان کے لیے، تو اس نے آدم کو گمراہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کر لی آدم نے، نتیجہ یہ ہوا اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ جس جنت کے اندر آدم علیہ السلام عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کھا رہے تھے، اچھے سے زندگی گزار رہے تھے، اب اس غلطی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس جنت سے اس زمین پر بھیج دیا، اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک غلطی کرنے کی وجہ سے ہمارے بابا آدم کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہو گئی، غلطی کر لیا، بہکا دیا شیطان نے، غلطی کر دیا، لیکن غلطی پر اڑے نہ رہے، غلطی پر مصر نہ رہے۔ کیا کیا غلطی کرنے کے بعد؟ فوراً توبہ کر لیا۔ جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، اپنے رب کی حکم عدولی کر لی ہے، ہم نے فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے میرے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب،
ہم نے غلطی کر لی ہے، اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے پروردگار اگر تو معاف نہ کرے گا، اگر تو ہمارے گناہوں کو مٹائے گا نہیں، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غلطی کیا ہمارے بابا آدم نے، غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لیا، فوراً توبہ کر لیا۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب سے توبہ کرنے والا ہے، سب سے بہترین خطا کار ہے۔ بابا آدم نے بھی وہی کیا، غلطی انسان ہے، غلطی ہو گئی لیکن غلطی پر اڑے نہ رہے، غلطی پر مصر نہ رہے، فوراً توبہ کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ تو پہلے انسان، بابا آدم پہلے انسان اس کائنات کے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ تو نبی تھے بابا آدم چونکہ نبی تھے، پہلے انسان تھے، غلطی ہوئی توبہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے منع کیا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے گا اپنی قوم سے مت نکلنا، اپنے علاقے سے مت نکلنا۔ رب کا اعلان آ گیا تھا، یونس تیری قوم اب تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام رب کے عذاب سے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ رب کا عذاب سنتے ہی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے نکل کے سمندر میں، دریا میں مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ وہ لمبا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، مچھلی کا رب کی نافرمانی کی، یہاں پر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، رب کی نافرمانی کی۔ رب نے منع کیا تھا یونس جب تک میرا حکم نہ آ جائے، میری اجازت نہ ہو اپنی قوم سے باہر نہ نکلنا، لیکن یونس علیہ السلام چونکہ انسان ہے، ڈر تھا، اپنی قوم سے باہر نکل گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مچھلی نے نکل لیا، اسی مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پاک ہے میرے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں ہے میرے رب، ظلم میں نے کیا ہے، تیری شان تو بڑی نرالی ہے، تو بہت بزرگی والا ہے۔ فوراً حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کیا۔ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی ہے، اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ہی توبہ کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہو، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس دعا کو پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر کوئی شخص اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ تو حضرت یونس سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ کیا۔ ایک مومن بندے کی شان یہی ہوتی ہے، ایک مومن بندے کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے، غلطی کرتا ہے، ہمارا آپ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر آڑے نہیں رہتے ہیں، فوراً غلطی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لیا۔ اسی طرح سے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اللہ اکبر، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، دن اور رات دعوت دیتے رہے، نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ سورہ نوح مکمل انہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، لیکن صرف 90 لوگ اسلام قبول کیے، صرف 90 لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے۔ جب قوم کے لوگوں نے بغاوت پر بغاوت 950 سال دعوت دیا، صرف 90 لوگ ایمان لائے۔ جب قوم کے لوگ باغی ہو چکے، شرکس ہو چکے، جب انسان حد سے زیادہ گناہ کر لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے وہی پکڑتا بھی بہت سخت ہے. جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر بچ نہیں سکتا کوئی انسان. ان بطش ربک لشدید. اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. جہاں اللہ نے یہ بھی کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ مجھ سے معافی مانگ لیں، میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں. وہیں پر اللہ نے یہ بھی کہا ان بطش ربک لشدید، میرے بندوں کو بتا دو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے. جہاں میں غفار ہوں وہاں میں جبار بھی ہوں، جہاں میں غفار ہوں وہیں میں قہار بھی ہوں. بخشنے والا بھی ہوں تو پکڑنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں تو پکڑنے والا بھی ہوں. حضرت نوح علیہ السلام عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے کشتی پر سوار ہو گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بڑا نافرمان، بڑا باغی. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک کتنا صالح انسان کیوں نہ ہو، کتنا متقی انسان کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا خراب نکل سکتا ہے. نوح علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کا بیٹا خود ان پر ایمان نہیں لایا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بڑا طاقتور، بڑا لمبا تڑنگا. نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کیا کہا میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا تو میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا. بڑا اونچا پہاڑ، میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہاں پر کہاں عذاب آئے گا اللہ کا. لیکن کہا نا ان بطش ربک لشدید، جب رب کا عذاب آتا ہے، جب رب کی پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. جب عذاب آیا رب کا، اللہ نے جو طوفانی بارش، زمین سے بھی آسمان سے جو بارش کا جو اب عذاب بھیجا، اللہ اکبر، اس کشتی کے سوا اس بری روئے زمین پر کوئی نہ بچ سکا. اس کشتی کے سوا جتنے لوگ اس کشتی پر سوار تھے صرف وہی لوگ بچ سکے، کوئی نہ بچ سکا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جو بیٹا کہہ رہا تھا اے میرے ابا میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا. باپ ہوتا ہے، باپ سے محبت، باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے. گرچہ بیٹا نافرمان کیوں نہ ہو، باغی کیوں نہ ہو، سرکش کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن باپ جس نے اسے پیدا کیا ہے اللہ وہ محبت ڈال دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شفقت پدری جوش مارتی ہے اور بیٹے سے کہتے ہیں سوار ہو جا بیٹا کشتی پر، بچ جائے گا، میری کشتی پر سوار ہو جا، بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے. فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا اے نوح خبردار، تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیری بیوی تیرے اہل میں سے نہیں ہے، ایمان والے صرف اس کشتی پر سوار ہیں، تیرا بیٹا یہ کافر ہے، تیرا بیٹا یہ مشرک ہے. اگر تو نے دوبارہ زبان کھولی تیری نبوت بھی چھن جائے گی. فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ اکبر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایسی چیز کا سوال کر دیا ہے تجھ سے جس کا مجھے علم نہیں تھا، تو معاف فرما دے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو معاف نہ کرے گا، رحم نہ کرے گا، اکم من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. غلطی بابا آدم نے بھی کی تھی، فوراً توبہ کیا. غلطی حضرت یونس علیہ السلام نے کی، فوراً توبہ کیا. غلطی نوح علیہ السلام نے کی، فوراً توبہ کیا. اور ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کی ادا بہت پسند ہے.
آخری شب ہے رمضان المبارک کی، آخری شب ہے رمضان المبارک کی. پتہ نہیں رمضان المبارک کا مہینہ اگلے سال کسی کو نصیب ہو نہ ہو. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ، اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کیا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہے، تو اللہ نے ابھی بھی وقت دیا ہے، ابھی بھی موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. ہم اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، اپنے رب سے بخشش طلب کر لیں. وہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ بڑا شفیق ہے، وہ اللہ بڑا غفور ہے، وہ اللہ بڑا غفار ہے. ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا. یقیناً ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، ہماری غلطیاں ایسی بھی ہیں، ہماری بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ ہم غلطی تو کر جاتے ہیں لیکن ان غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہمیں غلطی ہی نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے یہ غلطی کی بھی ہے، اس وجہ سے کہ ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، گناہوں کے اتنے رسیا ہو چکے ہیں کہ ہمیں گناہ ہی نہیں معلوم ہوتا ہے. وہ میرے بھائیوں، مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں، اس دنیا پر عذاب بھیجتا رہتا ہے، پکڑ کرتا رہتا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے، اے دنیا کے انسانوں، آج ہم نے فلاں جگہ پکڑا ہے تو کل تمہارا نمبر بھی آ سکتا ہے. ہم سے غفلت میں مبتلا نہ رہنا، ہم سے غافل نہ ہونا، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر لینا، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر کے سچے مومن بن جاؤ. ہم سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اپنا رشتہ جوڑ کر کے ہم سے ہی لو لگاؤ. ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس آخری شب میں یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ تحیہ کر کے اٹھیں، یہ ارادہ کر کے اٹھیں، یہ عہد و پیمان کر کے اٹھیں کہ اے اللہ، ماضی کے جو گناہ ہیں تو معاف فرما دے، معاف فرما دے. یہ ارادہ کر رہا ہوں، یہ نیت کر رہا ہوں، اے اللہ ہم سچے مومن بن جائیں گے، اے اللہ ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، اے اللہ ہم سچے نمازی بن جائیں گے، اے اللہ ہم سچے پرہیزگار بن جائیں گے. ہر شخص یہاں اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر لے اور اللہ سے توفیق مانگ لے. جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہوگی ہم توبہ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہوگی ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اور دوسری عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ تو ہم کو توفیق دے دے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دن میں کھاتے پیتے نظر آئیں گے، راتوں میں سوتے نظر آئیں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندگی نظر نہیں آتی ہے. اللہ کی مار ہے ان پر، اللہ کا غضب ہے ان پر، اللہ کا غصہ ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرما رہا ہے. رمضان یہ رحمت کا مہینہ، رمضان یہ برکت کا مہینہ. اگر اس مہینے میں وہ نیکیاں نہیں کریں گے تو پھر کس مہینے میں نیکیاں کریں گے؟ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو پھر کس مہینے میں راضی کریں گے؟ رمضان یہ غفران کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس آخری مرحلے میں آخری لمحے میں اللہ سے، اپنے رب سے حقیقی معنوں میں سچے دل کے ساتھ میں سچی نیت سے توبہ کر کے یہ ارادہ کرے کہ اے اللہ تو ہم کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے، ہم کو ہمیشہ کے لیے پرہیزگار بنا دے، ہم کو ہمیشہ کے لیے حرام کاریوں سے دور کر دے، ہم کو ہمیشہ کے لیے حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بنا دے، ہم کو ہمیشہ کے لیے حرام سے دور کر دے. یہ تمام دعائیں اور تمام چیزوں کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنے رب سے یہ عہد کر لیں. انشاءاللہ اگر آپ سچے دل سے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیں گے تو یقین مانے وہ رب جو آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہمارے اور آپ کے اس عہد اور اس پیمان کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کے لیے متقی بنا دے گا، ہمیشہ کے لیے پرہیزگار بنا دے گا. شرط یہ ہے سچی توبہ. ہم اور آپ وہی غفلت کی سوچیں، تنہائی میں سوچیں کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب رب کہے گا تو کیا لے کر کے آیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ اگر ہم اور آپ ایسے ہی چلے گئے تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کیا دکھائیں گے ہم اپنے رب کو؟ ہر انسان تنہائی میں سوچے،
تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے، اپنے ماضی کے زندگی کو یاد کرے، ماضی کے زندگی کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بابا آدم کی اولاد ہیں، ہمارے بابا آدم سے غلطی ہوئی تھی، ہم سب انہی کے بیٹے ہیں، ہم سب خطا کریں گے، ہم سب غلطیاں کریں گے، لیکن اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا یہ آخری لمحہ چل رہا ہے، اے اللہ اس لمحے میں ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضے کی سبیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بے سہارا ہیں، اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بے یار و مددگار ہیں، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ ہم تمام کو اس رمضان المبارک کے آخری لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔